السلام علیکم. السلام علیکم احباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی عمر صاحب نہیں دکھ رہے ہیں، کہاں گئے؟ شامل ہو رہے ہیں مفتی صاحب، تھوڑا سا انتظار. اور مفتیان کرام تمام لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولانا مزمل صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ تعارف کرائیں آپ. میں جالنا، مہاراشٹر، مراٹھواڑہ. اچھا ماشاء اللہ. شاید ہی کوئی ہوگا جو ہمیں نہ جانتا ہوگا. الحمدللہ. کیا بات ہے بھائی، کیا جی میں نہیں جانتا ہوں. اچھا آپ نہیں جانتے؟ کچھ خاص ہے کیا؟ خاص بولے تو کیا رہے گا خاص میں؟ یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، جی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ شہرت نہیں ہے زیادہ، تو پھر بس ایسے ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
حضرت مفتی صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. مفتی صاحب کا نام بند ہو گیا. میسج لکھ کر بھیج دے مولانا، آواز نہیں جا پا رہی، میسج کے ذریعے بھیج دے مولانا، دیکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. میری شراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میری شراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں تسبیح روز و شب پہ شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. میں ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا راہ و رسم میری. کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ. میرے خم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے. ہدف سے بیگانہ تیر اس کا نظر نہیں جس کی عارفانہ. انتہائی قابل محبت قابل احترام حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میرے دل کی گہرائیوں میں اترے ہوئے طالب علم، مسافر عزیزو، تھوڑی سی بات پچھلے سبق کی ہو جائے اور پھر انشاءاللہ عزیز آج کا سبق بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہم نے درس حدیث پاک، درس سیرت، درس آیات الصحابہ اور کچھ تاریخ کے دروس کے حوالے سے بات کرنی ہے. لیکن درس قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا درس دینا جتنا ضروری اور اہم تھا، ہم اس کو نفل کے درجے میں لے گئے. آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ ہم جیسے نفل کی اہمیت جانتے ہیں، یا جس طرح کسی چیز کو نفل کے کھاتے میں ڈال کے ہم اس کو بے وقت کر دیتے ہیں، درس قرآن مجید جو فرض اور واجب، لازم اور ضروری تھا، اس کو ہم لے گئے نفل کے درجے میں. ماڈرن طبقے نے، جدید فنی تعلیم سے وابستہ لوگوں نے درس قرآن مجید کے حلقے قائم کیے اور اس پہ قبضہ جما لیا. ہوا کیا؟ اس سے ہدایت کی بجائے ضلالت پھیلی ہے، نور کی بجائے تاریکی عام ہوئی ہے. قرآن مجید سامنے رکھ کر لوگوں نے اپنی من مانی تفسیریں اور تشریحات بیان کی ہے، من مانیاں کی ہیں. علماء حق کا یہ کام تھا، ہے اور رہے گا کہ یہ قرآن مجید کا درس دیں اور قرآن مجید کے درس ہی کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، نصب العین بنائیں، اپنے لیے اسی کو لاہ عمل بنائیں. یہ ادا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے ارادہ بھی کیا تھا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تو دارالعلوم دیوبند میں جو آپ نے خطاب کیا ہے انتہائی نقص اور کمزوری میں فرمایا، میں نے مالٹا کی باریکیوں میں غور کیا ہے، امت مسلمہ کی زبوں حالی
کہ اسباب کیا ہیں، تو مجھے دو ہی اسباب نظر آئے ہیں، ایک قرآن مجید سے دوری اور دوسرا آپس میں تفرقہ۔ آپس میں تفرقہ بھی در حقیقت قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تو میرے عزیزو، اس امت مسلمہ کا حال ہے، ہم اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے وطن میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ بھی جو اس وقت امت مسلمہ حالات کا شکار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ درس قرآن مجید کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے، اور قرآن مجید کا درس میں نے عرض کیا تھا دو طریقوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو وہ جو آپ مسلسل قرآن مجید کی آیات کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کا درس دے رہے ہیں، ایک ہے کوئی رکوع درمیان میں سے آپ لے لیتے ہیں، اور ایک ہے کوئی سورہ کریمہ کا خاص آپ درس دینا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں قسمیں ایک ہی طریقے میں آ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مسلسل درس۔ آیات مختلف ہوتی ہیں، مختلف آیات کے مضامین بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک درس ہوتا ہے موضوعاتی درس، وہ آپ کو عرض کر دیا تھا کہ موضوعاتی درس کے تحت آپ مختلف جگہ سے آیات لے آتے ہیں اس موضوع کے مطابق، اور درس قرآن مجید کا ذوق دیکھیے اور قرآن مجید کا استدلال دیکھیے کہ کیا اثر ڈالتا ہے، کیا اثر مرتب کرتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ آگے ایسا وقت آ رہا ہے، ایسا دور آ رہا ہے کہ لوگ حدیث تک کا انکار کر دیں گے، صرف قرآن سے دلیل مانگیں گے۔ تو آپ کو پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے، اگرچہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اجماع پر ہمارا ایمان ہے، قیاس بھی حجت شرعیہ ہے، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہمارا پہلا استدلال قرآن مجید سے ہونا چاہیے۔ تفاسیر میں ایک بات لکھی ہے اور وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بات تفصیلی ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وہ بات کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد آواز نہیں پہنچ پا رہی حضرت آپ کی۔ ہمارا امیر ہم میں سے اور تمہارا امیر تم میں سے، ہم مدینے کے لوکل لوگ ہیں، تم مہاجر ہو۔ جب تک حضور دنیا میں تشریف فرما تھے آپ ہم سب کے مقتدا و پیشوا تھے، لیکن اب ہم اپنے مدینے کے بارے میں فیصلے خود کریں گے اور تم خود کر لینا۔ یہ اختلاف ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے اب قرآن سے کیا استدلال پیش کیا؟ آیت پڑھی، فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، اللہ تمہیں کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اور اے انصار کی جماعت خدا تمہیں کہتا ہے اولئک هم المفلحون۔ دونوں آیتیں سورۃ الحشر میں ہیں، توجہ کیجئے ذرا۔ پہلی آیت للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ انصار نے بھی کہا بالکل یہ مہاجرین کے حق میں ہے۔ مہاجرین سے بھی پوچھا کہ یہ مہاجرین کے حق میں ہے؟ جی، سب متفق ہو گئے کہ یہ مہاجرین کے حق میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مہاجرین کو خدا کہتا ہے اولئک هم الصادقون۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی آیت کریمہ پڑھی، اے انصار خدا تمہیں کیا کہتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا انصار خدا تمہیں کیا کہتا ہے اولئک هم المفلحون۔ مہاجرین سے پوچھا انصار کو خدا کیا کہتا ہے اولئک هم المفلحون۔ اب مہاجرین اولئک هم الصادقون، میرے ذرا اشارات کو دیکھیے، اولئک هم الصادقون مہاجرین، اور انصار اولئک هم المفلحون۔ اس میں سب ہکا بکا خاموش ہے۔ سارے قرآن کے عالم تھے اور یہ آیت پڑھ رکھی تھی، جانتے تھے،
حضور سے اس کی تعلیم لے چکے تھے، لیکن بر وقت استدلال کرنا دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مہاجرین کو خدا کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اور انصار کو کہتا ہے اولئک هم المفلحون۔ فرمایا اب دوسری جگہ پہ خدا اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچا خدا قرآن میں کن کو کہتا ہے؟ اولئک هم الصادقون، مہاجرین کو۔ تو جب خدا کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے مہاجرین کو خدا نے سچا کہا ہے۔ اے انصار، خلافت اور حضور کی جانشینی کے معاملے میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ ملنا ہوگا، نہ کہ مہاجرین کو تابع کر کے چلانا ہوگا۔ لہذا امیر اور خلیفہ حضور کا جانشین وہ مہاجرین میں سے ہوگا اور وزیر انصار میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس استدلال سے مہاجرین و انصار نے بہت محبت اور اتفاق کے ساتھ اس بات کو قبول کیا۔ چھوٹا بڑے کے ساتھ ہوتا ہے نا، بڑا چھوٹے کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کہوں گا، اگر والد صاحب کو میں سفر میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ میں والد صاحب کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ قرآن میں مہاجرین کو اولئک هم الصادقون کہہ کے سارے ایمان والوں کو صادقون کے ساتھ ہونے کا حکم جو دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور کا خلیفہ اور جانشین وہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ الائمۃ من قریش، اس روایت کو بھی حضرت صدیق اکبر نے پیش کیا، امام اور امیر قریش اور مہاجرین میں سے ہوگا، اور اس کے اعوان و انصار اور اس کے وزیر کے طور پہ انصار تمہیں ساتھ دینا ہوگا۔ یہ استدلال تھا، قرآن مجید پہ نظر تھی۔ میں نے ایمانی تقویت کے لیے یہ بات عرض کر دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن مجید پر انتہائی گہری نظر رکھو، اللہ سے مانگو۔ قرآن مجید کا جتنا احترام کرو گے، قرآن مجید کا جتنا تقدس بجا لاؤ گے، قرآن مجید کا جتنا ادب کرو گے، جتنی قرآن سے محبت رکھو گے، اور قرآن کے ساتھ عشق اور جنون کی حد تک جتنا پیار اور لگاؤ رکھو گے، اللہ اسی طرح زبان میں روانگی اور تاثیر پیدا کر دے گا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے اور آپ کے اندر سے بات نکلے وہ اثر رکھتی ہے، اور قرآن خدا کے اندر سے ہو کے آیا ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، یہ اپنے اندر اثر کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے قرآن مجید کا درس دینا ہے۔ آپ درسگاہوں میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ آج صبح ایک استاد صاحب کا مجھے کسی مدرسے سے میسج آیا، آپ کے ہند میں سے ہی، کہ میں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی کلاس لیتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت صرفی، لغوی، نحوی تحقیق بالکل ان کو کرائیں، لفظی تحقیق بھی کرائیں، جیسے درس کا اسلوب ہوتا ہے، جیسے درسی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، بالکل آپ ان پر وہی محنت کریں جو نصاب اور درس کا تقاضا ہے، ان کو گہرائی میں اتاریں، لیکن ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں، ایک دن کا ایک پیریڈ ایسا ضرور رکھیں اپنے وقت میں سے کہ جس میں ان کو درس قرآن کی عملی مشق دلایا کریں۔ یہ جب تک دنیا میں رہیں گے ان کا صدقہ جاریہ بھی رہے گا، آپ کا نام اور آپ کا کام بھی باقی زندہ رہے گا ان کی شکل میں۔ اس لیے ان کو ابھی سے مشق کرائیں کہ مسلسل درس کیسے دیا جاتا ہے، رکوع کا درس کیسے دیا جاتا ہے، اور کسی خاص سورہ کا درس کیسے دیا جاتا ہے۔ یہ درس سے قرآن مجید کی پہلی قسم ہو گئی۔ اور دوسری قسم کہ موضوعاتی درس کیسے دیا جاتا ہے، ان میں سے پھر جو آپ کو پوائنٹس بتائے تھے مختصراً ان پوائنٹس کو بچوں کے دل و دماغ میں ڈالیں۔ اپنے اپنے وقت میں جب یہ ہوش میں آئیں گے تو اپنی تیاری بھی کر لیں گے، لیکن ان کے دل و دماغ پہ ایک بات نقش ہوگی کہ ہاں ہمیں آیات کے تناظر میں جانا چاہیے، آیات کے پس منظر میں جانا چاہیے، موضوع کا پتہ ہونا چاہیے۔ درس قرآن مجید دیتے وقت ہمیں درس قرآن مجید ہی کے اندر رہنا چاہیے۔ انہیں اس ساری بات کا خیال رہے گا، ہمیں وقت کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، وقت کو کس طرح قیمتی بنانا ہے، وقت کو کس طرح بچانا ہے، انہیں یہ بات نظر رہے گی۔ اور آگے جب موضوعاتی درس کی طرف آئیں گے تو موضوعاتی درس میں آپ ان کو بعض مضامین القرآن پر جو کتابیں ہیں وہ بتائیں۔ مضامین القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں
ایک موضوع پر کہاں کہاں آیات ہیں، جیسے آیات ختم نبوت ہے، آیات الصحابہ ہے یا آیات شہادت ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اسی طرح آیات توحید ہیں، اسی طرح آیات رسالت ہیں، اسی طرح آداب المعاشرت ہیں، یا کتاب المعاشرت الگ قرآن مجید میں سے ایک عنوان قائم کر کے اس کے تحت کتنی آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فرق باطلہ کے رد میں جتنی آیات ہیں، بدعات کے رد میں ہیں، قادیانیت کا رد اس سے ہو سکتا ہے، رافضیت کا رد اس سے ہو سکتا ہے، بے دینی کا رد اس سے ہو سکتا ہے، اسی طرح مختلف عنوانات کے تحت آیات کہاں کہاں ہیں، یہ بچوں میں ابھی ذوق ڈالیں۔ جیسے آپ اجرا کراتے ہیں نا صیغوں کا، جیسے آپ اجرا کراتے ہیں ان کو نحو کا، جیسے آپ اجرا کراتے ہیں کسی اور فن کا، بالکل اسی طرح اس کو ایک فن سمجھتے ہوئے اس کا اجرا کرائیں کہ بچوں، میں جب حفظ کرتا تھا گھرانے کی برکت سے، دین کی برکت سے، علماء کی تقریروں کی برکت سے، میٹرک کے بعد چونکہ حفظ کیا تو سمجھداری کی عمر تھی، میں حفظ کے دوران بھی سبق سب کی منزل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کے حاشیے پہ جو سائڈ پہ جگہ ہوتی ہے جس قرآن مجید سے حفظ کرتا تھا اس میں بھی لکھتا رہتا تھا کہ یہ آیت توحید ہے، یہ آیت ختم نبوت ہے، وہ جو خطباء اور علماء کی زبانوں سے سن رکھا تھا۔ آج خطیبوں کی تقریریں بھی شاعری اور لفاظی ہو گئی، ورنہ خطیب اگر تقریر علمی کرے تو آگے بچوں میں بھی علم منتقل ہوتا ہے، وہ قرآن پیش کرے گا تو آگے آنے والی نسلیں بھی قرآن مجید کا مبلغ بنے گی، قرآن مجید کا دائی بنے گی۔ اس لیے سارے ارادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ کہیں اپنے بات پہ، اللہ آپ کے ان ارادوں میں بڑی برکت کرے گا انشاءاللہ کا مجھے میسج نہیں آیا، بہرحال آپ نے اپنی اپنی جگہ پہ کر لیا ہوگا۔ آئیے جی درس حدیث پاک، درس حدیث پاک وقت کا اختصار پیش نظر ہوتا ہے، نہیں تو ہمارا تفصیلی کورس ہو رہا ہو تو اس وقت پھر ہم گھڑی کی طرف نہیں دیکھا کرتے بلکہ بس بندوں کی طرف دیکھتے اور انہیں کہتے ہماری طرف دیکھو۔ درس حدیث پاک کی طرف آئیے بھائیو۔ قرآن مجید کے درس کی طرح عوام الناس کی دینی تربیت اور اخلاقی سربلندی کے لیے کارآمد اور انتہائی مؤثر نسخہ یہ درس حدیث پاک ہے، یاد رکھیے۔ حدیث پاک کا درس ماضی کی حکایت کے طور پر نہ ہو، یہ ناانصافی اور ظلم ہے۔ حدیث پاک کا درس معاشرے میں پیش آمدہ مسائل کے حل کے طور پر ہو، اور حدیث پاک کا درس بالکل دین متین کو زندہ و جاوید شکل میں پیش کر کے دیا جائے، یوں لگے کہ صرف کہنے والی زبان بدلی ہے، سننے والے کان بدلے ہیں، بات وہی ہے اور وہی انوارات اور وہی اثرات منتقل ہو رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرماتے، صحابہ کرام سنتے تھے۔ آج جب حدیث کا سبق ہو تو پڑھنے اور سننے والے کو یہ جذبہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہاں رشتہ منتقل کر دیتے ہیں، وہاں تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہم جب دورہ حدیث پاک میں پڑھتے تھے، مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہی بات اگر سال کے آخر میں کہی جائے تو باذوق طالب علم پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش یہ بات مجھے سال کے شروع میں کسی نے کہہ دی ہوتی۔ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، بالکل چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت عجیب ہے۔ بعض باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وقت پہ پتہ چل جائیں تو زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے تو انسان پچھتاوا کرتا رہتا ہے، ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے، آپ حدیث پاک کے سال میں پڑھ رہے ہیں، دورہ حدیث میں ہم پڑھتے تھے، فرمانے لگے حدیث پاک کے سال کی کامیابی اور اس سال کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حدیث کے طالب علم کو سال میں ایک بار ضرور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانی چاہیے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اب ہم جب کوشش یہ نہ کریں، اتنا درود پاک زندگی میں شاید ہی انسان کو موقع ملے جتنا درود پاک پڑھنے کا موقع ہمیں حدیث پاک کے سال میں ملتا ہے۔ اتنی حدیث کی کتابیں روزانہ دیکھنے کا موقع شاید ہی ملے جتنی ایک سال دورہ حدیث شریف میں ملتی ہیں۔ آپ جتنے بڑے محدث بن جائیں، روزانہ آپ بخاری کو دیکھیں،
روزانہ مسلم شریف کو دیکھیں، ابو داؤد شریف کو دیکھیں، نسائی کو دیکھیں، ابن ماجہ کو دیکھیں، طحاوی شریف کو دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے، نہ یہ سہولت میسر ہوگی، نہ وقت اتنی اجازت دے گا، آپ جتنے بڑے مدرس کیوں نہ ہو، لیکن دورہ حدیث کے آپ طالب علم ہیں میرے عزیز بھائیوں، تو آپ کو یہ سعادت ملتی ہے ایک محدود وقت کے لیے کہ آپ روزانہ حدیث کی ان بڑی کتابوں کی صرف زیارت ہی نہیں بلکہ تلاوت بھی کرتے ہیں، عبارت بھی پڑھتے ہیں، استاد سے تقریر بھی سنتے ہیں، درود شریف بھی ایک ایک سطر میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ تو جب حدیث پاک آپ نے پڑھ رکھی ہے، مجھے بتائیے معاشرے میں درس حدیث کس نے دینا ہے؟ حدیث کے طالب علم نے دینا ہے۔ درس حدیث کی مشق ہمارے ہر سال حدیث پاک کی کتاب ہوتی ہے، زاد الطالبین ہوتی ہے، ریاض الصالحین ہوتی ہے، مسند امام اعظم ہوتی ہے، یہ ساری کتابیں، مشکات شریف ہوتی ہے، پھر سیاہ ستہ کی باری آ جاتی ہے۔ حدیث کی کتابیں اب طالب علم کو کہیں زاد الطالبین پڑھائیں، ہو سکتا ہے زاد الطالبین پڑھانا اسے آسان لگے، اور اسی کو کہیں حدیث پاک کا درس دو ممبر و محراب سے، اس کے لیے وہ مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ مشق کرائی جاتی ہے نہ تکرار کرایا جاتا ہے۔ میری عرض ہو باندھ کے آپ حضرات سے، آپ ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں سے یہ سارا فیض پورے عالم میں بٹا ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دنیا کا نقشہ جب جنگ آزادی کے بعد بدل رہا تھا، اس وقت ہند کا کتنا بڑا کردار ہے دین اسلام کی تعلیم کو اس خطے میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں عام طور پہ دینی تعلیمات کو زندہ رکھنے اور اس کو عام کرنے میں جو ان جگہوں کا کردار ہے، دارالعلوم دیوبند کا، مظاہر العلوم سہارنپور کا، ندوۃ العلماء کا، اور پھر دیگر اور مدارس، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مدارس ہیں، وہ برکات آج بھی موجود ہیں، فائدہ اٹھائیے میرے عزیز بھائیوں۔ جو آپ قرآن مجید، آپ میں سے جو اساتذہ ہیں یا منتہی درجے کے طلباء ہیں، چھوٹے درجوں کے طلباء کو ترغیب دلائیں۔ آپ دوسرے کو جب تقریر سکھاتے ہیں نا، اس کو آئے نہ آئے آپ کو ضرور آ جاتی ہے، یہ بات میری یاد رکھنا۔ جب آپ دوسرے کو کہیں گے درس قرآن دو بھائی، درس قرآن کی مشق کرو، درس قرآن کا تکرار کرو، آپس میں درس قرآن کی ترتیب بناؤ، ماحول بناؤ، آپ کو درس قرآن دینا آ جائے گا۔ ایسے ہی درس حدیث پاک کی ترتیب کا جب آپ کہیں گے انشاءاللہ، تو کسی اور کو آئے نہ آئے آپ کو یہ طریقہ ضرور آ جائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیے، کتاب کی فہرست لیں، حدیث پر جو کتابیں ہیں، معارف الحدیث مثال کے طور پہ، معارف الحدیث بہترین درس حدیث کے حوالے سے کتاب ہے۔ کتاب کی فہرست سے کسی معاشرتی اور اصلاحی موضوع کو لے کر ایک مختصر سی حدیث پاک کا انتخاب کر لیں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اچھا جی، ایک مختصر سی حدیث پاک کا انتخاب کریں، اصل حوالہ، حدیث نمبر نوٹ کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ یہ باتیں نوٹ کی جا سکتی ہیں، اتنے سے کاغذ پہ، اور یہ درس حدیث دیتے وقت حدیث کی کتاب میں آپ یہ چھوٹی پرچی اور کاغذ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل ماخذ حدیث نمبر۔ آج گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کا فوراً نمبر بول کے روک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے لیے قرآن یاد کرنا آسان ہے تو قرآن کی تشریح حدیث یاد کرنا مشکل ہے؟ حدیث بھی یاد علماء کر سکتے ہیں، اور حفظ حدیث کا شوق بھی ڈالیے، کم از کم 40 حدیث تو یاد ہونا، اس کی برکات اپنی ہے۔ کئی مدارس میں یہ ترتیب ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے کہ حدیث پاک کا بھی حفظ ہوتا ہے، لیکن ایک جامع مجموعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے حدیث کے حفظ کا۔ جب قرآن یاد ہو سکتا ہے تو حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث پاک کیوں یاد نہیں ہو سکتی ہے؟ شوق رکھیے، ذوق رکھیے، اور اس طرف طلب رکھیے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اچھا جی، آپ حدیث کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں، اصل ماخذ نوٹ کر لیتے ہیں، راوی کا نام اور ان کا انتہائی مختصر تعارف، یہ آپ کو ہونا چاہیے جب آپ درس حدیث پاک دے رہے ہو۔ اور دیکھیے، اس طرح آپ اگر خطابت اور تقریر کی محنت کریں کہ آپ کو درس قرآن دینا بھی آتا ہو، درس حدیث پاک دینا بھی آتا، ہر مدرسہ آپ کو طلب کرے گا، ہر ادارہ آپ کو طلب کرے گا، آپ معاشرے کے لیے ایک مفید فرد ہوں گے، آپ خطیب بھی بہترین اور مدرس بھی شاندار ہوں گے۔ اچھا جی، متن اگر مختصر ہے تو یاد کر کے پڑھنے سے زبردست نورانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ متن اگر یاد ہے تو یاد کر کے پڑھنے سے برکت ہی برکت ہے۔
نور ہی نور ہے. اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو سامنے کتاب سے متن دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ترجمہ با محاورہ اور سلیس کریں، عام فہم ترجمہ جو بات کو اچھی طرح واضح کر رہا ہو. غیر ضروری الفاظ سے بچیں، اشعار سے بچیں، لفاظی سے اجتناب کریں. کوشش کریں درس حدیث پاک پیش کرتے ہوئے مناسب انداز میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی منظر کشی کریں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آقا نے کہی، صحابہ نے سنی. آج کہنے والا بدلا ہے نا، سننے والے بدلے. بات تو وہی ہے، تعلق تو وہی ہے، ربط تو وہی ہے، رابطہ تو وہی ہے. آپ یہ درمیان میں ضرور حدیث پاک کا درس دیتے وقت نسبت ماضی سے جوڑیں. اللہ اکبر. اور کبھی کبھی یوں بھی کر لیا کریں کہ پہلے اپنا درس حدیث تحریر کر لیں، درس حدیث تحریر کر لیں. اور درس حدیث کے بھی دو ہی طریقے ہیں، یاد رکھیے. ایک تو ہے کہ آپ مسلسل احادیث کا درس دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک ہے کوئی عنوان چن لیتے ہیں اور اس کے تحت آپ احادیث کو لاتے ہیں. 2 بھی لا سکتے ہیں، 3 بھی لا سکتے ہیں، 4 بھی لا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اس میں بھی سنجیدگی، وقار. اور ایک اور بات کہتا ہوں، الفاظ تخاطب درس حدیث پاک میں بار بار یہ نہیں ہوتا بھائیوں، بزرگوں، دوستوں توجہ کرو، توجہ میری طرف. میرے محترم سامعین، یہ ہوتا ہے عمومی خطاب میں، عوامی خطاب میں، مجلسی تقریر میں. درس قرآن مجید اور درس حدیث پاک میں بار بار الفاظ تخاطب سے اجتناب کیا جاتا ہے. بس ایک دفعہ شروع میں کہہ دیں اور ایک دفعہ کہیں درمیان میں جہاں مرکزی سبق حاصل ہو رہا ہو وہاں کہہ دیں. یہ بات میں نے درس حدیث پاک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ حدیث پاک شروع میں آپ نے مختصر سا خطبہ پڑھیں، آپ کی مرضی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے یہ قالا 2 مرتبہ آیا، تو پہلے قالا کا قائل کون ہے؟ راوی. اور اگلے قالا کے قائل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس حدیث پاک کی مناسب اور اچھے انداز میں تلاوت کریں. اگر متن یاد ہے بہت اچھا، نہیں تو کتاب سے پڑھ کر متن پیش کر دیں، اس کا سلیس سے ترجمہ پیش کریں اور راوی کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے بعض احادیث کا پس منظر ہوتا ہے، کوئی ان کا شان ورود ہوتا ہے، کوئی خاص واقعہ، خاص موقع ہوتا ہے، حدیث پاک اس کے تناظر کہی جاتی ہے. آپ حدیث پاک کے درس کی تیاری کریں معارف الحدیث سے. آپ حدیث پاک کے درس کی تیاری کریں ترجمان السنہ. مولانا بدر عالم میٹھی کی کتاب ہے، عجیب کتاب ہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے والی کتاب ہے. معارف الحدیث مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. اسی طرح آثار الحدیث حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. اسی طرح درس قرآن و حدیث، چھوٹے چھوٹے قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے درس ہیں، یہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. بہرحال آپ طے کر لیں کہ آپ کی مسجد میں، آپ کے ادارے میں ہفتے میں ایک بار درس قرآن ہونا چاہیے اور ایک بار درس حدیث پاک کی گونج ہونی چاہیے. انشاءاللہ سارے ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہو کہ جمعے کے لیے جی اب کیا کریں، موضوع کہاں سے ملے گا؟ کتابیں آپ کے پاس ہیں، کتابیں لائبریری میں سجی ہوئی ہیں. آپ رابطہ کرتے ہیں جناب مجھے کتاب نہیں مل رہی، کتاب سے رشتہ ہو تو پتہ ہو. اپنے پاس رکھی ہوئی کتاب میں سے آپ کو پتہ ہو کہ اس کے فہرست میں کیا کیا. میں جب کتاب لیتا ہوں نا، ٹائم بہت کم ہوتا ہے اب کتاب پڑھنے کا، لیکن اس کی فہرست فوراً دیکھ لیتا ہوں. اچھا فہرست دیکھ لیتا ہوں، ذہن میں رہتا ہے، جب کبھی کوئی اس حوالے سے بات آئے تو فوراً اس کتاب کی فہرست ذہن میں آ جاتی ہے. اچھا وہاں یہ بات لکھی ہوگی، موقع محل کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہم اس فہرست کو دیکھ لیا کرتے ہیں. کم از کم آپ خریدیں اس کی فہرست کو ضرور پڑھ لیتے ہیں اور اس کا آگے پیچھے اور درمیان میں سے حصہ آپ کو پتا ہو کہ ضروری اہم کہاں ہے، کون کون سے ہیں. میرا تو مشورہ ہوگا کہ کتاب جب بھی پڑھیں پوری پڑھیں، لیکن اگر لے اور پھر نہ پڑھیں اس سے بہتر ہے جتنی پڑھ سکیں اتنی ضرور پڑھیں. مالا یدرک کلہ ولا یترک کلہ، اگر سارے کا سارا حاصل نہ ہو، جتنا حاصل ہو اس میں بھی خیر اور برکت ہے، کچھ نہیں دینا چاہیے. جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں، جتنا وقت ہو. اور موبائل شریف
یہ ہمارے ہاں بھی بات شریف ہے، اور باقی پوری دنیا میں موبائل شریف جو ہے نا، اس سے ذرا بچنے کی کوشش کریں گے. موبائل کا وقت ہی نکال کر کتاب کو دیں، موبائل میں سے کچھ وقت جو ہے نا موبائل کا بچا کر وہ کتاب کو دے دیں گے، انشاءاللہ برکت ہوگی. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو چیزیں آخری درجے میں تھی ہم انہیں انتہائی اہم درجے میں لے آئے، اور جو چیزیں اولین درجے کی تھی انہیں ہم کہاں لے گئے. اسی کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اور مدارس میں جو اس وقت انحطاط ہے، یا ہمارے فاضلین اور فارغین کو ہر بندہ مشورہ دینا شروع ہو جاتا ہے. مشورہ کیوں دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ علماء کو مشورے دیے جا رہے ہیں، فضلاء کو مشورے دیے جا رہے ہیں، کبھی نصاب کے بارے میں مشورہ، کبھی جناب ہماری نوکریوں کی فکر پڑ جاتی ہے لبرل لوگوں کو، سیاستدانوں کو. اس کی وجہ یہ ہے ہم اگر اپنے کام میں لگے ہوتے نا، کسی کو جرأت نہ ہوتی ہمیں مشورہ دیتا. لیکن ہم بھی چونکہ پریشان ہیں تو ہماری پریشانی کو دیکھ کے پریشانی کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری پریشانیوں کا مداوع وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب نے بتایا، جو ذمہ داریاں ہماری ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم اپنے بندوں میں سے جب چن لیتے ہیں تو پھر ان کو کتاب کا وارث بنا کر چنتے ہیں. اس طور پہ ہم ان کا چناؤ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی تبلیغ، تعلیم، تدریس اور اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول و منظور فرمائے. میں نے 2 باتیں اب تک عرض کی ہیں آج کے سبق میں. درس قرآن مجید کے حوالے سے پچھلے سبق کا کچھ اعادہ ہو گیا، پھر درس حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آ گئی. آئیے درس سیرت کے حوالے سے. یہ وقت تو گزر جانا ہے لیکن وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. ہم نے سمجھ بوجھ سے کورس ان لمبی راتوں میں رکھا ہے کہ آپ کورس کے بعد تازہ دم ہو کے سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ کے، ذہن بنا کے، ارادہ کر کے، اپنی تشکیل کر کے پھر آرام کریں گے تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے آئیں گے، خواب بھی بڑے نورانیت اور بڑی برکتوں والے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو درس حدیث پاک کے لیے بھی آپ ارادہ کر چکے. آئیے جی، توجہ ہے آپ حضرات کی میری طرف. تھوڑا بہت ایڈمن حضرات مجھے میسج کرتے رہا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کہیں کوئی مائک وائک کا مسئلہ تو نہیں آ رہا، کہیں بات کے درمیان کوئی ایسا فالٹ تو نہیں آ رہا، کیونکہ چہرے سامنے ہے نہیں. بس میں بھی وہ جیسے نابینا حافظ ہوتا ہے نا، لگا ہوا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہے اگرچہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن بول رہا ہوں. اب میں ایک انتہائی اور اہم بات کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں جو پورا ایک کورس ہے، لیکن میں کئی گھنٹوں کی بات کوشش کر رہا ہوں پورے گھنٹے کی بات 10 منٹوں میں سمیٹ دوں. اب جو باتیں اب تک کی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا کہ 1 گھنٹے کی اس کلاس میں آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 1 گھنٹے کی اس کلاس میں ہم 5-6 گھنٹے کا مواد ریڈیوز کر کے، مختصر کر کے، چھوٹا کر کے آپ کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. اب میں آ رہا ہوں درس سیرت پہ. درس سیرت کے حوالے سے ہم کیا درس دیں گے جب سیرت پاک کا مطالعہ ہی ہمارا اس طرح کا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے 63 سال ہمارے ذہن میں محفوظ ہوں. اچھا، تاریخ پر ہم کیا کسی سے بات کریں گے؟ تاریخ کا مطالعہ ہمارا سنی سنائی باتوں پہ تو ہے. تاریخ کا مطالعہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے 63 سال کو یاد کرنے پہ. اور سیرت پاک کو اگر یاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر 63 سال کو اس تقسیم سے یاد کریں کہ یہ خاکہ کبھی آپ کے ذہن سے نہ نکل سکے جو میں ابھی عرض کرنے لگا. توجہ آپ نے کرنی ہے. ایک خاکہ آپ کو بتانے لگا ہوں، رنگ اس میں آپ نے مطالعہ سے بھرنے ہیں. میں آپ کو کچھ خانے بتانے لگا ہوں، رنگ اس میں آپ نے مطالعہ کر کے شوق ذوق کے ساتھ بھرنے ہیں. کتابیں بھی بتا دوں گا اور آپ کو معلوم بھی ہیں، لیکن اصل ہے خاکہ بنانا، اس کا نقشہ بنانا، اس کا ڈھانچہ بنانا، اس کے خانے بنانا. اب میں عرض کرنے لگا ہوں درس سیرت کے حوالے سے. میرے عزیز بھائیو، ہم کہتے ہیں لفظ تو ہو، لفاظی تو ہو، اور جوش ہو، جذبہ ہو، چھلکا ہو، مغز اندر کوئی نہ ہو، مقصدیت کوئی نہ ہو. آج خطابت ایسی رہ گئی، لیکن یہ جو آپ نے تگ و دو کی اور ہم نے ایک کوشش کی اور اللہ پاک نے کام لیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے مقصد کی باتیں کریں اور آپ کو مقصدیت والی خطابت کی طرف لے جائیں. یاد رکھیے، اگر آپ
معاشرے میں انقلابی کائنات کی سب سے بڑی انقلابی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تاریخ یاد کرنا چاہتے ہیں تب بھی سیرت حضور پاک کی کو بنیاد بنائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 63 سالوں میں آپ کو ایک ہی شخصیت تبلیغ کرتے بھی نظر آئیں گے, وہی شخصیت آپ کو میدانوں میں بھی نظر آئیں گے, ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی. وہی شخصیت کبھی غار میں پناہ لیے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی حضرت ارقم کے گھر میں وہ آپ کو محبوس نظر آئیں گے, کبھی شیب ابی طالب کی قید میں نظر آئیں گے, کبھی مکہ کے فاتح بنتے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی طائف میں زخمی ہوتے نظر آئیں گے. وہی شخصیت ہیں جن کو بے مثال, با وفا, بے نظیر قسم کے دوستوں کی جماعت اللہ نے عطا کی. وہی شخصیت ہے کہ جو منافقوں سے, دھوکہ بازوں سے زخم بھی کھا رہے ہیں, تکلیف سہ رہے ہیں, گھر والوں پہ الزام لگ رہے ہیں. ایک ہی شخصیت اور اتنے پہلو دنیا میں, اللہ کی مخلوق میں اتنا بڑا انقلابی, اور اس انداز سے کہ ہر پہلو کا سامنا کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی شخصیت نظر نہیں آتی. اس لیے میں اپنے آقا, اب پیغمبر انقلاب عنوان ہے, انقلابی نبی کے شان اور مقام پہ آپ کیسے بولیں گے جب آپ کو پیغمبر انقلاب کی سیرت کے مختلف ادوار کا ہی نہیں پتا. تو میں یہ خاکہ, یہ ڈھانچہ, یہ نقشہ آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں جو بڑی دیر اور دور تک آپ کو یاد رہے گا. دیکھیے سیرت پاک کے 63 سالوں کو ہم بڑے بڑے کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, وہ آپ نے توجہ سے سننا ہے. سیرت پاک کے 63 سالوں کو ہم بڑے بڑے کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. میں بولنے لگا ہوں. ولادت سے بعثت تک, باس یا باسو, لفظ بعثت ہے لیکن بعثت بھی پڑھ دیا جاتا ہے. ولادت سے بعثت تک کتنے سال بنتے ہیں؟ آپ کہیں گے 40. بعثت سے ہجرت تک کتنے سال بنتے ہیں؟ آپ کہیں گے 13. اور ہجرت سے وفات تک, رحلت تک کتنے سال بنتے ہیں؟ آپ کہیں گے 10. اب کتنے بڑے خانے اور خاکے ہو گئے, بڑے بڑے, پھر ان بڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. ولادت تا بعثت 40 سال, بعثت تا ہجرت 13 سال, ہجرت تا رحلت 10 سال, اور رحلت تا خلافت یعنی خلافت راشدہ کو بھی اگر ساتھ شامل کریں تو پھر اگلے 30 سال. لیکن ابھی فی الحال سیرت پاک پہ ہوں میں. دیکھیے گا, ولادت سے بعثت تک 40 سال, بعثت سے ہجرت تک 13 سال, اور ہجرت سے رحلت تک 10 سال. ولادت سے بعثت تک کے 40 سالوں کو کہتے ہیں میلادی سال, اور بعثت سے ہجرت تک کے 13 سالوں کو کہتے ہیں نبوی سال, اور ہجرت سے رحلت تک کے 10 سالوں کو کہتے ہیں ہجری سال. تو 40 میلادی, 13 نبوی اور 10 ہجری, تو کتنے ہو گئے؟ 63 سال. اب مجھے بتائیے تقریر سیرت پہ ہو اور بندے کو یہی نہ پتا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے 2 بار تشریف لے گئے, 3 بار گئے یا 1 بار گئے, اور گئے کہاں سے؟ مکہ سے گئے, مکہ ہی میں رہتے ہوئے حج کیا یا مدینہ شریف سے جا کے حج کیا؟ سیرت پر بندہ بیان کر رہا ہو, اسے یہی نہ پتا ہو کہ آپ معراج کے سفر پہ کب تشریف لے گئے. سیرت پر بندہ بیان کر رہا ہو اور اسے یہی نہ پتا ہو کہ بدر کے لیے آپ مکہ سے گئے یا مدینہ سے. میری بات آپ سمجھ رہے؟ سیرت پر بندہ بیان کر رہا ہو اور اسے یہی نہ پتا ہو کہ طائف میں دعوت دینے آپ مکی دور میں گئے یا مدنی دور میں گئے. اس لیے یہ پہلے بڑے خاکے اور پھر ان خاکوں میں رنگ بھرنے کی آپ کو ترتیب عرض کروں گا. پہلے 40 سالوں کو کہتے ہیں میلادی سال, اگلے 13 سالوں کو کہتے ہیں نبوی سال, اور آخری 10 سالوں کو کہتے ہیں ہجری سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 13 سال بعد مکے میں رہے, اور اعلان نبوت کے 13 سال مکے میں رہنے کے بعد آپ
10 سال مدینہ میں گزارتے ہیں تو اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ آپ کا دور ہے، دور نبوت۔ اس میں سے پہلے 13 کو نبوی کہتے ہیں اور اگلے 10 سالوں کو ہجری سال کہتے ہیں۔ انہی کو مکہ کے سال مکی سالوں کو اور مدینہ کے سال مدنی سالوں کو، یعنی بعثت سے ہیرت تک یہ مکی سال ہے اور ہیرت سے رحلت تک یہ مدنی سال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب توجہ کرنا ذرا، ولادت سے بعثت تک 40 سال، بڑے بڑے اور اہم واقعات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس ایک کیلنڈر تھا، دیکھوں گا اگر پی ڈی ایف میں ہوا تو آپ کو بھیج دوں گا۔ کتابیں اس حوالے سے چھپی ہوئی ملتی ہے، کتابیں موجود ہیں، آپ کو تقسیم میں نے عرض کر دی ہے۔ آپ سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں، آپ رحمت للعالمین کو دیکھیں، آپ سیرت النبی حضرت سید سلمان ندوی والی کتاب کو دیکھیں، آپ سیرت پر کسی کتاب کو دیکھیں، خاکہ آپ کو بتا دیا ہے، نقشہ آپ کو بتا دیا ہے، سانچہ آپ کو بتا دیا ہے، خانے آپ کو بتا دیے ہیں، رنگ اس میں آپ نے بھرنے ہیں ولادت سے بعثت تک۔ اب جناب اس میں کیا ہوگا، ولادت کے جو واقعات ہیں وہ بھی سارے اس میں آ جائیں گے، اور ولادت سے بعثت تک 40 سالوں میں جو اہم واقعات ہوئے وہ بھی آ جائیں گے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کی ولادت ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی رضاعت ہے، آپ کا شق صدر ہے، آپ کی کفالت ہے، اسی طرح آپ کے والد صاحب پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، والدہ مائدہ ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب کی کفالت ہے، بکریاں چرانا ہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں ابو طالب کے ہمراہ، سفر شام۔ پھر آگے چل کر جناب آپ کی نوجوانی ہے، اس کو آپ نوجوانی کہہ سکتے ہیں، 15 سال کی عمر ہے۔ حرب الفجار ایک ایسی لڑائی میں باقاعدہ آپ نے شرکت نہ کی لیکن آپ کے اس زمانے میں ہوئی، 15 سال کی عمر میں تقریباً حلف الفضول ایک حلف نامے پہ آپ بھی اپنے قبیلے کی طرف سے گئے۔ اسی طرح 23 سال کی عمر مبارکہ ہے، آپ نے دوسرا شام کا سفر کیا حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا ہے، 35 سال کی عمر میں تعمیر کعبہ ہوئی ہے، پھر نبوت کے ابتدائی مراحل شروع ہوئے، غار کی خلوتیں شروع ہوئی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیے، چیدہ بہت تھوڑے واقعات ہیں جو مستند ملتے ہیں ولادت سے بعثت تک۔ اب آگے آئیے بعثت سے ہیرت تک، بعثت سے ہیرت تک، بعثت سے ہیرت تک، بعثت سے ہیرت تک۔ اب مکہ کے اس وقت حالات کیا تھے وہ بھی یقیناً آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ آگے چل سکیں گے کہ اللہ نے اسی سرزمین کو آخری نبوت اور رسالت کے لیے کیوں قبول کیا ہے، کیوں چنا ہے۔ مکہ کی معاشی حالت، مکہ کی اخلاقی حالت، مکہ کی دینی حالت یہ آپ کے سامنے ہوگی۔ ابھی میں صرف خاکہ بتا رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوگا جناب، اس میں ان 13 سالوں میں 3 مرحلے آئے، ان 13 سالوں میں، ان مکی 13 سالوں میں، نبوی 13 سالوں میں، بعثت سے ہیرت تک کے 13 سالوں میں 3 مرحلے آئے۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کا، پھر مرحلہ اعلانیہ دعوت کا۔ اعلانیہ دعوت پھر 2 حال سے خالی نہیں، خفیہ دعوت مکے میں، اعلانیہ دعوت اندرون مکہ اور پھر بیرون مکہ۔ بس یہ 3 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ بعثت سے ہیرت تک کا خلاصہ ہے خفیہ دعوت، اعلانیہ دعوت۔ خفیہ دعوت اندرون مکہ، اعلانیہ دعوت 2 حال سے خالی نہیں۔ اعلانیہ دعوت کی 2 قسمیں، پہلی اندرون مکہ اور دوسری بیرون مکہ۔ اب جب آپ کہیں گے خفیہ دعوت تو اس کے بنتے ہیں 3 سال، اعلانیہ دعوت اندرون مکہ اس کے بنتے ہیں 7 سال، اعلانیہ دعوت بیرون مکہ اس کے بنتے ہیں 3 سال۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس میں آپ کہیں گے کہ جناب اس میں شیب ابی طالب بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس اعتبار سے یہ سال بنیں گے 13۔ اب خفیہ دعوت، اعلانیہ دعوت اور اعلانیہ دعوت کی دونوں قسمیں اندرون مکہ بیرون مکہ، اس میں
آپ مکی زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے ان 3 جملوں میں عرض کر دیا ہے. تفصیل جب آپ اس کی دیکھیں گے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یہ جب 3 سال خفیہ دعوت کے گزر گئے نا، اللہ نے کہا میرے محبوب اب جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو کھول دیجئے، بیان کر دیجئے. آپ نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کی. اس میں پھر کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا؟ ہجرت حبشہ بھی ہے، معاشرتی بائیکاٹ بھی ہے، اس میں عام الحزن بھی ہے. حضرت ختیجہ کا انتقال بھی اسی سال ہوا اور ابو طالب بھی اسی سال رخصت ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے پھر آگے معراج کا جو راستہ کھولا ہے وہ اس دعوت کے بعد جو دعوت شروع ہوئی اعلانیہ دعوت بیرون مکہ، اس میں آپ نے پھر طائف کا سفر کیا ہے، جنات نے اسلام قبول کیا ہے، واقع معراج ہوا ہے، اسلام مدینہ کے لوگوں تک پہنچا ہے، انہوں نے پہلی بیعت کی ہے، پھر دوسری بیعت مکہ میں آ کے کی ہے، پھر ہجرت مبارکہ ہوئی ہے. تو یہ 13 سال مکہ کے اس طرح آگے کہ خفیہ دعوت اعلانیہ دعوت، خفیہ دعوت کے 3 سال اور بقیہ آگے اعلانیہ دعوت. تو اعلانیہ دعوت کا وہ حصہ جو اندرون مکہ ہے وہ الگ ہے اور جو بیرون مکہ ہے وہ الگ ہے. جب یہ کام مکمل ہوا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہجرت کرائی. تو اب میں نے آپ کو کتنے حصے بتا دیے؟ ولادت سے بعثت تک یہ میلادی سال ہیں، یہ ولادت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کو جب شمار کیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، 10ویں سال، 12ویں سال کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے. بعثت پاک کے بعد اگلے سالوں کو کہا جائے گا نبوی سال. ان 13 مکی سالوں کو نبوی سال کہتے ہیں، نبوی 1، نبوی 2، نبوی 3، اور ان کو مکی سال بھی کہتے ہیں. پھر جب بعثت سے ہجرت تک، ہجرت سے رحلت تک 10 سال، ان کو مدنی سال بھی کہتے ہیں. ان 10 سالوں کو ہجری سال بھی کہتے ہیں. اور قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کے حصے 2 ہی قسم پہ ہیں، ایک ہے مکی اور ایک ہے مدنی. مکی کا مطلب کیا؟ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ یا مکہ کے مضافات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے. اور مدنی صورتوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مدینہ طیبہ میں یا مدینہ کے مضافات میں یا مدینہ کے دور میں، مکی کا مطلب ہے یا مکہ کے دور میں وہ آپ پہ اتری ہے. اب دیکھیے 10 سال رہ گئے. ان 10 سالوں کا پھر خلاصہ، ان 10 سالوں کا پھر خلاصہ وہ کیا ہے؟ ہجرت سے رحلت تک. ہجرت سے رحلت تک تین لفظوں میں یہ خلاصہ آ جائے گا. پہلا حصہ ہے خطرات کا، اس میں اکثر غزوات آ گئے. دوسرا حصہ ہے صلح کا. تیسرا حصہ ہے فتح کا. پہلا حصہ خطرات، دوسرا حصہ صلح کا، اور تیسرا حصہ فتح کا. اب پوری سیرت کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ ولادت تک 40 سال، بعثت سے ہجرت تک 13 سال، ہجرت سے وفات تک 10 سال، بعثت سے ہجرت تک 13 سال کو پھر ہم 3 حصوں میں تقسیم کیا. دعوت خفیہ یا اعلانیہ. خفیہ دعوت اندرون مکہ، اعلانیہ دعوت اندرون مکہ یا بیرون مکہ. آگے آئیے، جب یہ کام مکمل ہو گیا تو پھر ہجرت فرمائی. ہجرت کا واقعہ بھی اسی میں آ جائے گا. جیسے ولادت سے بعثت تک تو شروع میں ولادت کے واقعات آ جائیں گے، بعثت سے ہجرت تک میں شروع میں بعثت کے واقعات آ جائیں گے، اور اگلا حصہ ہجرت سے رحلت تک تو اس میں جب اس حصے کو پڑھنا ہے یا بیان کرنا ہے یا یاد کرنا ہے تو اس میں ہجرت کے واقعات آ جائیں گے. آگے چلیے جناب. ہجرت سے لے کر رحلت تک، تو ہجرت سے لے کر رحلت تک پہلا حصہ خطرات کا، دوسرا حصہ صلح کا، اور تیسرا حصہ فتح کا. ٹھیک ہے جی. خطرات کا حصہ، اس میں اب مسجد نبوی کا قیام بھی ہے، صحابہ کرام کے درمیان مواخات بھی ہے، پھر جناب بیرونی طاقتوں سے نمٹنا ہے، پھر بدر بھی ہے، پھر احد بھی ہے. 6 ہجری تک یہ کام چلتا رہا خطرات کا. 6 ہجری میں جا کے صلح حدیبیہ ہوئی. اب صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء ہوا، پھر سلاطین عالم کے نام مکتوبات لکھے، پھر یہود کی سازشوں کا خاتمہ ہوا، پھر عرب کی شرارتوں کا سد باب ہوا. تو یہ صلح کا دور شروع ہوا. صلح کے بعد آگے آ گیا فتح، مکہ میں داخلہ، بڑے لوگوں کا اسلام قبول کرنا، پھر حنین کی فتح، پھر تبوک کا مارکہ،
پھر پہلا حج اور پھر حجۃ الوداع اور پھر سفر آخرت. یوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. میرے کتنے منٹ لگے ہیں اور یہ میں عوام کو بھی سمجھا سکتا ہوں میرے بھائیوں. تو جب آپ کو بھی یہ بات عرض کر دی عوام کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جو میں نے کر لیا اور آپ نہ کر سکیں. اس کا بھی سارے عہد کریں, ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ درس سیرت اس انداز میں دیں گے. دیکھیں یہ ایک کورس تھا اور اس میں اختصار مد نظر تھا. ہم جب اس میں سے ایک ایک کو کھولیں گے, میرا مشورہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس گروپ کو ختم نہ کیا جائے, آپ حضرات اس میں رہیں. ہم ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ ایک مجلس ایسی رکھا کریں گے جس میں صرف ہم پھر ایک ہی عنوان کو لیا کریں گے اور اس کی تفصیلات آپ بھی تیاری کر کے آئیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی بھرپور تیاری اور کوشش سے آئیں گے. تو اس حوالے سے پھر آپ اس کی اپنے مقام پہ, اپنے علاقے میں, اپنے خطاب میں, اپنی جگہ پہ انشاءاللہ دھوم مچا دیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. 11 ہجری میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کتنے سال ہے؟ 2 سال 3 ماہ اور 14 دن. 2 سال 3 ماہ 14 دن حضرت صدیق اکبر کا دور ہے. آپ کی رحلت ہوئی 13 ہجری میں. 13 ہجری میں کون خلیفہ بنے؟ 13 ہجری بلکہ 14 کی 13 ہجری 13 ہجری میں حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا 22 جمادی الاخری کو. جمادہ ہے فرادہ کے وزن پہ اور اس کی مؤنث الاخری الاولی آئے گی. جمادی الثانی بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں, اس کی بجائے جماد الاخری جماد الاولی. بہرحال یہ بات درمیان میں آئی. آگے چلیے. حضرت صدیق اکبر کی رحلت کے بعد, انتقال کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے. 13 میں بنے 23 سال تک 23 ہجری تک حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ رہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور کتنا ہے؟ 10 سال 2 ماہ 13 دن. ٹھیک ہے جی, 10 سال 2 ماہ 13 دن. یکم محرم الحرام 24 ہجری حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت اور تدفین ہو رہی ہے. حملہ پہلے ہوا لیکن تدفین اور شہادت یکم محرم الحرام کو ہو رہی ہے. 3 دن بعد حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے 24 ہجری میں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اب کتنے سال خلیفہ رہتے ہیں؟ 11 سال 7 ماہ 15 دن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خلافت ہے اور انتقال شہادت کب ہوتی ہے؟ 18 ذی الحجہ کو 35 ہجری میں. 18 ذی الحجہ 35 ہجری تک حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے. اچھا میں آگے آپ کو مربع میل کی فتوحات بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں خلیفہ کا نام, اس کا مدت خلافت کا عرصہ اور اس کی خلافت کی مدت اور عرصہ اور زمانہ اور آگے حدود اربع یہ جتنا رقبہ فتح کیا, یہ کم از کم 3 اجزاء تو یاد ہونے چاہیے نا. اس ایک خاکہ اس طرح کا, پھر آپ رنگ بھر لیں گے انشاءاللہ. پھر کتابوں کو آپ تلاش کرتے رہیں گے اور کتابیں آپ کو انشاءاللہ اپنی محبت سے نوازتی رہیں گی. چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی شہادت کے بعد 35 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے. 18 رمضان 40 ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں. 4 سال 3 ماہ. اب اس وقت آپ اگر اس کا حساب کریں تو یہ بنتا ہے, کل میزان جو بنتا ہے وہ بنتے ہیں 28 سال 17 ماہ 25 دن. تو 17 ماہ کو اگر آپ 12 ماہ نکالیں تو 1 سال اور ہو گیا, تو 29 سال تقریباً 6 ماہ. 29 سال 6 ماہ ہوئے, حضرت علی شہید ہو گئے. اگلے 6 ماہ کے لیے تتمہ خلافت راشدہ بن کے حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں اہل سنت والجماعت کا جو صحیح منہج ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خلافت راشدہ معودہ 4 یاروں میں ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تک حضرت حسن اس خلافت راشدہ کا تتمہ ہے. اب ہم آگے یہ پوری تاریخ کا آپ کو ایک خاکہ بتا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ دعائیں دیتے رہیں گے. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تک یہ خلافت راشدہ ہے. آگے دور کو ہم نام دیتے ہیں صحابہ کی حکومت کا دور ثانی.
وہ 4 یاروں تک خلافت راشدہ موعود ہے. اب صحابہ کی حکومت کا دور ثانی اور اس کو بعد آپ نے حضرت آواز بند ہو گئی ہے، آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. پورا اٹک گئے. آواز نہیں آ رہی ہے حضرت. آواز نہیں آ رہی ہے. نام لیتے ہیں حضرت حسن کا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا. ٹھیک ہے، یہ صحابہ کی حکومت کا دور ثانی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد آگے مسلمانوں کی حکومت کا دور ثالث شروع ہوا. ہم دور رابع میں ہیں. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو اتنا فرق نہیں ہے. حضور خلافت الہیہ پہ متمکن ہے، آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء 4 ہیں، وہ ہو گئے خلافت راشدہ. پھر ان کے بعد آ گیا صحابہ کی حکومت کا دور ثانی. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد آگے مسلمانوں کی حکومت کا دور ثالث شروع ہوا. اس میں سنیے خلافت بنی امیہ 70 سال، خلافت بنی امیہ. پھر دارالخلافہ بدلنے کی وجہ سے یہ الگ بیان کر رہا ہوں. خلافت بنی امیہ جب دمشق میں دارالخلافہ تھا 70 سال. خلافت بنی امیہ دارالخلافہ اندلس میں 275 سال. خلافت عباسیہ یہ جناب 458 سال. اور خلافت عثمانیہ، عثمانی ترکوں کی حکومت 625 سال. اور مغلیہ سلطنت یہ تقریباً 332 سال. یہ مسلمانوں کی حکومت کا دور ثالث ہے. کچھ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی جھنڈا ایک تھا، حکم ایک تھا، نام کی خلافت بہرحال چلتی آئی 1924 تک. اب ہم اس اگلے دور کو 1924 کے بعد کے دور کو مسلمانوں کی حکومت کا دور رابع کہیں گے. حضور خلافت الہیہ پہ متمکن، 4 یار خلافت راشدہ پہ متمکن، اور اس کے بعد صحابہ کی حکومت کا دور ثانی، پھر مسلمانوں کی حکومت کا دور ثالث 1924 تک. 1924 سے آگے مسلمانوں کی حکومت کا دور رابع کہ ہم تقریباً 56 ملکوں میں تقسیم ہو گئے. خلافت عثمانیہ ترکی کے خاتمے کے بعد موجودہ دور کی مسلم حکومتیں اس تاریخی تسلسل میں داخل ہیں جو دور رابع میں داخل ہے. آپ وہاں، ہم یہاں، فلسطین والے ادھر، افغانستان والے ادھر، شام کا مسلمان وہاں تڑپ رہا ہے، چچنیا کا مسلمان وہاں سلک رہا ہے، کشمیر کا مسلمان وہاں بلک رہا ہے. بس ہم دور رابع میں گزر رہے ہیں. اللہ پھر مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، کہیں آمین. میں نے یہ بات اگلی کیوں کی کہ آپ سیرت پہ بنیاد رکھیں یاد کرنے کی. انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کو 14 صدیوں کا سفر آسانی سے یاد ہو جائے، کہیں آمین. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ آپ کو یہ نعمت عطا کرے گا. دیکھیے بھائی، وقت بھی دیکھنا ہے، اور میرا حال وہی ہے جو میں نے آپ کو اس دن شعر میں عرض کیا تھا کہ ذوق طبیعت کو اکثر اس وقت بھی ٹھیس پہنچی ہے جب ذوق طلا تم باقی ہو اور سامنے ساحل آ جائے. میرے عزیز بھائیوں، آپ نے دیکھیے توحید پر بیان یہ کب ہوگا؟ جب خود مسئلہ توحید سمجھ میں آئے گا. اتباع سنت، دیکھیں یہ ایک ذوق بنا لیں کہ پہلے کسی بات کو خود سمجھیں، اس کے مرکزی نقطے کو سمجھیں. عظمت صحابہ شوق تو میں ہوتا ہے لیکن ذوق نہیں ہوتا کہ عظمت صحابہ کیا ہے، مقام صحابہ کیا ہے، شان صحابہ کیا ہے. اچھا آواز کٹ کے ابھی یہ دن جمعۃ الاخری کے چل رہے، حضرت صدیق اکبر کی شان پہ آپ نے تقریر کرنی ہے، مقام اولیاء پہ تقریر کرنی ہے، علماء حق کی تاریخ پہ تقریر کرنی ہے، ختم نبوت کی تحریکوں پہ تقریر کرنی ہے، یا ناموس صحابہ پر جو خاص کر کے ہمارے وطن میں اتنی بڑی قربانی خون کی لگ چکی ہے اس پر آپ نے تقریر کرنی ہے، یا جناب عقیدہ ختم نبوت پر تقریر کرنی ہے. یہ سارے پہلو آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے.
اور ان سارے پہلوؤں کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ مجھے آخر یہ تیاری کرنی ہے، اور یہ ساری دنیا کی باتیں ہی کی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں دنیا میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ مجھے کسی اور جہان سے لانی ہے، کتابیں یہاں موجود ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، الفاظ دیے ہیں، صحت دی ہے، ہمت دی ہے، سننے والے لوگ دیے ہیں، مجھے وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، اور مجھے اللہ پاک نے علماء حق کے ساتھ جوڑا ہے اور علم کی پہچان کرائی ہے اور اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، اور میں توحید پر بیان کر سکتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ جیسے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم درمیان میں کوئی نہ کوئی نشست رہتے رہیں، اپنا ایک ذوق ہے، میں کہتا ہوں دوسرے حضرات کو بھی